بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 2304 اور آج سورۃ الانفطار کی 3 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی۔ آیت نمبر 10 تا 12۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ یوں ہے، وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، اور بلا شبہ تم پر، لحافظین، البتہ نگران ہیں، کرامن کاتبین، معزز لکھنے والے، یعلمون، وہ جانتے ہیں، ما، جو کچھ، تفعلون، تم کرتے ہو۔ ترجمہ یوں ہے، حالانکہ تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ ان 3 آیتوں میں 2 باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات، یقیناً تم پر کچھ نگران فرشتے مقرر ہیں۔ دوسری بات، وہ معزز لکھنے والے جو تمہارے سارے کاموں کو جانتے ہیں۔ بزرگان محترم، ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان نافرمانوں کو ان کی نافرمانی پر ڈانٹتے ہوئے فرما رہے ہیں کہ کیا تم سمجھتے ہو کہ جو کچھ بھی تم اعمال اس دنیا میں کرتے ہو وہ اللہ تعالیٰ کے پاس محفوظ نہیں ہے؟ اور کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہارے تمام اعمال کو محفوظ کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے مشکل کام ہے؟ اگر ایسا سوچتے ہو تو ہماری بات کان کھول کر سن لو کہ ہم نے 2 معزز فرشتوں کو تم پر مقرر کیا ہوا ہے جو تمہارے ادنا سے ادنا اعمال کو بھی لکھ لیتے ہیں۔ جو کچھ چھپ کر اندھیرے میں تم کرتے ہو اسے بھی درج کرتے ہیں، اور ان اعمال کو بھی جو تم علانیہ کرتے ہو۔ یہ ایسے فرشتے ہیں جو تمہارے ہر عمل کو جانتے ہیں کہ ان سے تمہارا کوئی عمل ڈھکا چھپا نہیں ہے۔ انہی فرشتوں یعنی کرامن کاتبین سے متعلق سورہ قاف کی آیت نمبر 17 اور 18، 17 and 18 میں فرمایا گیا، عن الیمین وعن الشمال قعید ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، کہ ایک فرشتہ ان میں سے دائیں جانب بیٹھا ہوتا ہے تو دوسرا بائیں جانب۔ انسان کوئی لفظ زبان سے نکال نہیں پاتا مگر اس پر ایک نگران مقرر ہوتا ہے جو لکھنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ ان 2 فرشتوں سے متعلق حدیث میں مروی ہے جسے حضرت کنانہ عدوی رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمایا کہ اے اللہ کے رسول، مجھے بتائیے کہ ایک بندے کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں؟ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا کہ ایک فرشتہ تو بندے کی دائیں جانب ہوتا ہے جو اس کی نیکیاں لکھتا رہتا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو اس کے بائیں ہوتا ہے اور وہ اس کے گناہ لکھتا رہتا ہے۔ یہ جو دائیں والا فرشتہ ہے وہ اس بائیں جانب والے فرشتے کا امیر ہوتا ہے، لہذا جب کبھی کوئی بندہ نیکی کا کام کرتا ہے تو وہ فرشتہ اس کے حق میں 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جب کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس گناہ لکھنے والے بائیں جانب موجود فرشتے سے کہتا ہے کہ تھوڑی دیر ٹھہر جا، شاید کہ بندہ توبہ کر لے۔ چنانچہ اگر بندہ اس دوران توبہ کر لیتا ہے تو وہ گناہ لکھا نہیں جاتا، اور اگر توبہ نہیں کرتا تو صرف ایک ہی گناہ لکھ لیا جاتا ہے۔ تفسیر قرطبی جلد 9 صفحہ 293 میں یہ بات موجود ہے۔ لہذا جب قیامت کا دن ہوگا تب یہ فرشتے ان اعمال ناموں کو
اللہ رب العزت کے سامنے پیش کر دیتے ہیں، پھر انہی اعمال کے حساب سے بندوں کے درمیان فیصلہ کیا جائے گا۔ چنانچہ کچھ بندوں کے حق میں جنت آئے گی تو کچھ کے حصے میں دوزخ، فریق فی الجنت و فریق فی سعیر، جنت میں کون جائے گا، جہنم میں کون جائے گا۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا تذکرہ اگلی آیتوں میں کیا جا رہا ہے، جس کو آپ اگلے درس میں سنو گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ڈیلی درس قرآن کو سبسکرائب کیجئے، اپنے تاثرات اور مشورے ارسال کیجئے اور اپنے متعلقین کا گروپ بنا کر انہیں روزانہ درس قرآن بھیجئے اور اجر و ثواب پائیے۔ جزاکم اللہ خیر۔